حکمت سے بھری باتیں، بڑوں کی بڑی باتیں، حکمت سے بھری باتیں، بڑوں کی بڑی باتیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ کئی بزرگ اسلامی بھائی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اللہ ان کو برکت دے، صحت دے، عافیت دے، سلامتی دے، لمبی عمر نیکی کے ساتھ نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ تلاوت، نعت اور کچھ مفید باتیں، دلچسپ باتیں، معلوماتی باتیں، تنظیمی باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی اگر آپ پروگرام اول تاخیر دیکھیں گے۔ درود پاک کی فضیلت عرض کرتا ہوں۔ فرمایا آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اللہ پاک کی شان کے لائق اللہ کی تعریف کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد دعا کرے کہ یہ دعا کی قبولیت کے زیادہ لائق ہے۔ اور مسلمان ویسے دعا کرتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، تو یہ رائج بھی ہے۔ اور ویسے بھی تنہا بھی دعا کریں تو یہ کر کے اس کے بعد دعا کریں، انشاءاللہ الکریم میرا مالک ہماری دعائیں قبول فرمائے گا۔ بزرگی جو ہے یہ ایک ایج ہے آفٹر 60 پلس، اور ویسے تو وہ عزم و حوصلہ صحت بھی جوان یا بوڑھا کہلواتی ہے اور کہتی ہے اس کو۔ تو اس کی بھی نا فضیلت ہے، جو اسلام میں بوڑھا ہوتا ہے، جس کی جوانی بڑھاپا اسلام میں گزرے تو یہ اس کے لیے نور ہے، نور۔ اللہ اکبر۔ تو پرانا مسلمان نئے مسلمان سے افضل ہے۔ میں آپ کو ایک نقلی بوڑھے کی حکایت بھی سناتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ وہ بوڑھا تھا نہیں مگر وہ نقلی بوڑھا بن گیا۔ ایک کامیڈین، مسخرہ، مذاق کرنے والا، لوگوں کو ہنسانے والا، اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنے فرینڈ کو، دوست کو کہا کہ جب مجھے دفن کرنے لگو میری داڑھی اور سر کے بالوں پر آٹا چھڑک دینا۔ کہیں یار ساری زندگی تو مذاق مسخری کرتا رہا اور اب بھی جوک کر رہا ہے، اب بھی تو مذاق کر رہا ہے، سے یار جو کہہ رہا ہوں کر دینا نا بھائی۔ دوست ہنس کر راضی ہو گیا۔ انتقال کے بعد دفن کرتے وقت اس کی داڑھی اور سر کے بالوں پر آٹا چھڑک دیا۔ چند دنوں کے بعد اس نے مرنے والے دوست کو خواب میں دیکھا، پوچھا بھی کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا مجھ سے سوال ہوا تم نے آٹا چھڑکنے کی وصیت کیوں کی؟ میں نے عرض کی یا اللہ پاک، میں نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا، بلا شبہ اللہ پاک مسلمان کے بڑھاپے سے حیا فرماتا ہے۔ اب بوڑھا ہونا میرے اختیار میں نہیں تھا، میں نے سوچا بڑھاپے کی صورت ہی بنا لوں۔ اللہ پاک نے فرمایا جا میں نے تجھے بخش دیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ہے، مشکات شریف کی یہ حدیث ہے، جو اسلام میں بوڑھا ہوا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے سفید بال کس کے آئے؟ میں بتاؤں یا آپ بتائیں گے؟ آپ بتائیں گے؟ شاہ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے۔ جب سفید بال آئے نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم یہ وقار ہے،
عرض کی یا اللہ میرا وقار اور بڑھا دے. تو سفید بال آ گیا تو یہاں سے کھینچو یہاں سے نوچو. نہیں بھی یہ تو وقار آ رہا ہے, عزت آ رہی ہے, پریسٹیج ہے. یہ تو انشاءاللہ ابھی تلاوت نعت بھی سنتے. اور ہمارے بزرگ اسلام بھائی, آپ کا نام کیا ہے؟ محمد ذیشان اتاری. ہاں جی, اور آپ تلاوت سنائیں گے انشاءاللہ. کیا کون سی تلاوت سنائیں گے؟ دوسرے سپارے کا دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے یہاں سے. چلیں ماشاءاللہ, اس کے بعد نعت شریف بھی سنیں گے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک عاشق رسول کہتے ہیں حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. دل کو بہلانے کے لیے جوانی بڑھاپا ساری عمر بہتر گزارنے کے لیے آقا کی یاد کرتے رہیں. اور آقا کی یاد کرنے کا ایک بڑا پیارا سونا میٹھا طریقہ ہے نعتیں پڑھیں نعتیں سنیں. سبحان اللہ. جی اب نعت شریف سنتے ہیں ماشاءاللہ. کون سا کلام پڑھیں گے؟ جی میں حضرت جو 82-83 میں آپ نے لڑکپن میں پنجابی ناز شریف کے 2 شعر ہیں انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. او سونے ویلے قد میری سرکار ہونگے. سبحان اللہ. او سونے ویلے قد میری سرکار ہونگے.
ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਦ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਆਉਣਗੇ। سبحان اللہ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਦ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਵੇਲੇ ਕਦ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਈਓ ਤੇ ਗਮ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ। ਤਾਈਓ ਤੇ ਗਮ ਦੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ। غم ہونگے جے اول تے غم خار آنگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ غم ہونگے جے اول تے غم خار آنگے۔ او سونے ویلے کد میری سرکار آنگے۔ پڑھ کے اتاری سویا کر سونے اتے درود۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ کے اتاری سویا کر سونے اتے درود۔ خواباں چ تیرے سید ابرار سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ۔ خواباں چ تیرے سید ابرار آنگے۔ او سونے ویلے کد میری سرکار آنگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارے انداز سے آپ نے پڑھا ماشاء اللہ۔ اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی، اسلام کی نعمت عطا فرمائی، اسلام کی دولت عطا فرمائی، اللہ کریم ہمیں اس پر اب استقامت بھی عطا فرمائے۔ ایک بوڑھے شخص سے استاد صاحب پوچھا گیا کہ باقی زندگی میں آپ کیا کرنا پسند کرتے ہیں؟ ان کا جواب ایسا کہ اللہ اکبر لاجواب، کہا باقی زندگی گناہوں پر رونا پسند کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ کوئی بوڑھے کو دیکھے اس کو تو حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اس کی عمر زیادہ ہے تو اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، مگر بوڑھے کو کیا سوچنا چاہیے؟ بوڑھے کو سوچنا چاہیے یار یہ چھوٹا ہے، اس کے گناہ بھی کم ہوں گے، اب میری عمر زیادہ تو میرے گناہ بھی زیادہ ہے۔ اور توبہ استغفار کرے، اللہ کو یاد کرے، رسول کو یاد کرے۔ بعض اوقات بوڑھے بوڑھے دیکھے مگر نماز نہیں پڑھتے، استغفر اللہ کاٹتے رہتے، چھیلتے رہتے۔ اللہ کی بات، یہ ذہن کیسے بنائیے کہ مرنا بھی ہے، قبر بھی ہے، قیامت بھی ہے، آخرت بھی ہے، رب کی بارگاہ میں حاضری بھی، ذہن نہیں بنتا ہے۔ سے آپ فرما رہے ہیں کہ بوڑھے ہو گئے مگر گناہوں کی عادت نہیں گئی، تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی 40 سال کا ہو گیا اور اب بھی وہ گناہوں سے باز نہیں آ پا رہا تو اب جہنم کے لیے تیار۔ توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، کیونکہ اب اس کی عادت ہی وہ پڑ گئی، ساری زندگی اس میں گزاری ہے، استغفر اب بچنا بہت مشکل ہے۔ استغفر اللہ استغفر تو یہ واقعی یہ عبرت کی بات ہے کہ اب تو
मंजिल कब्र की मंजिल करीब हाँ है, जी, ऐसे ही ऐसे ही। अभी तो नेकियों का जो है वो सिलसिला तेज करना चाहिए। एक हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वलीउल्लाह गुजरे ना, आपने आईना देखा तो सर और दाढ़ी में सफेद बाल देखे। अब बुजुर्ग जो है ना, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो अपने आप को नेक समझते ही नहीं है। उन्होंने आजिज़ी करते हुए क्या कहा, बुढ़ापा आ गया मगर ऐब नहीं गए मेरे। अल्लाह अकबर। और हम तो कहते हैं कि यार मेरे जैसा नेकी कोई नहीं है भाई। बीबी आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रदियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया कि नेक कौन, फरमाया जो अपने आप को गुनाहगार समझे। वो पूछा कि बद कौन, गुनाहगार कौन, फरमाया जो अपने आप को नेक समझे। तो ये तो नेकी की अलामत है कि बंदा अपने आप को गुनाहगार समझे, और जो नेक समझता वो नेक है ही नहीं। अल्लाह हमें नेक बना दे हकीकी मायनों में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, कोई ऐसे इस्लाम भाई जो किसी दीनी जिम्मेदारी पर हो, तंजीमी जिम्मेदारी पर हो, दावत इस्लामी के दीनी कामों की जिम्मेदारी, क्या जिम्मेदारी है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह सैयदी, मैं रावलपिंडी कैंट डिवीजन का निगरान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा भी आप और कुछ पूछना चाहें दावत इस्लामी के दीनी कामों के ताल्लुक से, आप पूछें, बके भी पूछना चाहें तो दावत इस्लामी के ताल्लुक से जो भी आपके जहन में आए पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि। मुबश्शिर अत्तारी एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट निगरान वकला चिन्योट। माशाअल्लाह। अब इसमें भी ना वो जिम्मेदार की इस्तिलाह कहेंगे। और मोहब्बतें बढ़ाओ। माशाअल्लाह, बढ़ाएं, बिल्कुल बढ़ाएं। मोहब्बतें बढ़ाओ में काम कैसे किया जाए, कैसे उनको तरकीब बनाई जाए? अब मोहब्बतें बढ़ाओ शोबा है या जो भी शोबा है, हमारे अखलाक अच्छे होने चाहिए, हमें मिलनसार होना चाहिए, इयादत करने वाला होना चाहिए, ताज़ियत करने वाला होना चाहिए, मुसलमान की खुशी पर मुबारकबाद देने वाला होना चाहिए, सलाम में पहल करने वाला होना चाहिए। तो इससे इंशाअल्लाह वो मिलनसारी, तो मोहब्बत, इंफादी कोशिश, तो फिर नेकी की दावत का सिलसिला हो जाएगा। फिर मशवरों में शिरकत करें, निगरानों को फॉलो करें, इंशाअल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे अल्लाह की रहमत से। जी बस्ती है साडी, उत्ते कोई तराबी पढ़ावन वाला भी नहीं बंदा लभदा। किथे? कुछ डैंग चड़ियोट ते एक बस्ती है मौजा तक बंदे। अच्छा, उत्ते उत्थे मतलब है तंग शंग हुन जिदा दावा इस्लामी दा सुनिया ना तज़किरा ते पता। हुन साडे इस वक्त जी अल्लाह दी रहमत नाल 10 छुआर हिफाज कर गए। क्या क्या 10 बच्चे हिफ्ज कर चुके हैं? हिफाज कर चुके। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ते हुन इतनी करामत उत्ते हैं, साडे घर दे जेड़े जी है ना वो बड़े खुश हैं। ओए साडे वास्ते थोड़ी जी दुआ कर देवे आज अल्लाह इजाफा दे दे। अल्लाह पाक साढ़े तो राजी हो जाए। अच्छा, अब नाज़रीन समझे आप कि ये कह रहे हैं कि चिन्नौर जिले के हमारी बस्ती के अंदर कोई तरावी पढ़ाने वाला नहीं था, मगर दावत इस्लामी के दीनी माहौल की बरकत से अब वहां पर 10 हाफिज कुरान है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी मजीद, सीधे हाथ से लेन देन करना सुन्नत मुस्तफ़ा है, उल्टे हाथ से लेन देन करना शैतान का तरीका है, मगर गुनाह नहीं है। अगर गुस्सा आ जाए तो फिर क्या करना चाहिए उस वक्त इंसान को? आप बताएं क्या करना चाहिए, आपका क्या मशवरा है? हमारा मशवरा तो ये है उस वक्त सब्र भी करना चाहिए, तो आप सरकार पर दुरूद पाक पढ़ना क्या चाहिए। बात है। तो आपको पता तो है जो आप भाई गुस्सा आए दुरूद पाक पढ़े, गुस्सा आए तो सामने से हट जाएं, जिस पर गुस्सा आ रहा है उसको हटा दे, खुद हट जाए, पानी पी ले, वुजू कर ले, तो इंशाअल्लाह गुस्सा चला जाएगा। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, या अल्लाह या रहमान या रहीम, इसका विर्द शुरू कर दे, ठीक है। और देखिए गुस्सा आता है ना तो बाज को फालिज का अटैक हो जाता है, बिलखुसूस बुजुर्गों का बता रहा हूं मैं। बुजुर्गों को ऐसी चीजों से बचना है। एक तो गुनाह का सिलसिला है कि अल्लाह रसूल नाराज होगा जिसका गुस्सा गुनाह के बाद ठंडा होता है। बच्चे ने बात नहीं मानी तो गाली अस्तगफिरुल्लाह, वो गाली दे रही हो कर रहे, अब गुस्सा ठंडा हुआ, तो गुनाह के बाद गुस्सा ठंडा हुआ ना। या उसको जुल्मन मारा, या वो अस्तगफिरुल्लाह उसकी दिल आजारी किसी की कर रहे, ऐसी सूरत पाई गई कि गुनाह के जरिए गुस्सा ठंडा हुआ, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। जहन्नम का एक दरवाजा है, उससे वही लोग दाखिल होंगे जिनका गुस्सा गुनाह के बाद ठंडा होता है। तो गुस्सा आ जाए, चुप हो जाए, और अल्लाह पाक खैर फरमाए, वो गुस्से पर काबू पाना चाहिए। अच्छा, गुस्से के मेडिकली जो नुकसानात हो सकते हैं आपको बताऊं। बहुत गुस्से में बोला मैं देख लूंगा आपको, मैं रू करके
اس کے بعد نا فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، یہ ہاتھ نکارا ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ الٹا ہاتھ نکارا ہو جائے، کہ پاؤں پہ آ جائے فالج، زبان پر آ جائے، سر پر آ جائے، عقل معاف ہو جائے، ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے غصے کے اندر بھی ٹھنڈا رہنا چاہیے. اچھا یہ اس کا جو غصے کا پیریڈ ہے نا، یہ چند منٹ ہیں، شاید 5 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگا. ابھی 5 منٹ وہ صبر کا گھونٹ بھر لینا، انشاءاللہ پھر خیر ہی خیر ہے. جو غصہ آنے پر اس کا اظہار نہیں کرتا، صبر کرتا ہے، اللہ کریم اس سے راضی ہوتا ہے. آزمائش تو ہے. کسی بوڑھے شخص نے کسی طبیب سے پوچھا کہ میرا جو نا آنکھیں موٹی ہو گئی ہیں، تو اس نے کہا بوڑھے ہو گئے، کیونکہ وہ سنائی صحیح نہیں دیتا. تو وہ کہنے لگے کہ آپ اصل میں بوڑھے ہو گئے. کمر جھک گئی ہے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ اصل میں آپ بوڑھے ہو گئے. تو پھر غصے میں آ گئے بابا جی، کہا کہ تمہیں اس کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں آتا؟ بوڑھے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے. تو یہ بھی اسی وجہ سے کہ آپ بوڑھے ہو گئے. اللہ اکبر، اس کا بھی یہ جواب ہے. تو اب جو ہے وہ یعنی بڑھاپے میں یہ کیفیت ہو سکتی ہے، تو ہمیں اس سے بچنا ہے. ہاں ویسے غصے کی فضیلت نہیں ہے جو عام طور پہ ہم لوگ غصہ کرتے ہیں. غصہ زیادہ کس کو آتا ہے؟ عورتوں کو. غصہ زیادہ آتا ہے بچوں کو. غصہ زیادہ آتا ہے بوڑھوں کو، مریضوں کو، کمزوروں کو، جانوروں کو. اور جو پھاڑ کھانے والے انسان جو اچھا ہے وہ غصہ تھوڑی کرتا ہے. وہ الگ بات ہے، کیونکہ ایسا معاملہ ہے کہ جہاں غصہ وہ شریعت کی حدود توڑی جا رہی ہیں، شریعت کی خلاف ورزی ہو رہی، تو وہاں موقع کی مناسبت سے ہم وہ اس کا اظہار کریں جائز طریقے سے، وہ الگ صورت ہوگی. جی آپ فرمائیے. میں نا لاہور میں ہاسپٹل میں تھا، میرا آپریشن تھا دل کا. ٹھیک ہے. تو میرے ساتھ والا کہتا یار آپ نے مدنی چینل دیکھا ہے؟ میں نے بولا یار میں نے تو نہیں دیکھا. کہتا آپ مدنی چینل دیکھیں ہیں. تو میں اس سے بعد مدنی چینل دیکھنا شروع کر دیا. تو ماشاءاللہ ایسی ایسی بہاریں آئی ہیں، ایسی ایسی بہاریں آئی ہیں. تو سب کام بھول گئی، خبریں شبریں میں دیکھتا تھا وہ بھی چھوڑ دی میں نے. تو اب انشاءاللہ اتنی برکت ہوگی گھر میں انشاءاللہ تعالیٰ. مدنی چینل دیکھنے سے سب چیز کا پتہ لگ گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی توفیق دے اللہ تعالیٰ اس کو مدنی چینل کو. دعوت اسلامی جو ہے نا، یہ جو ہے ہمارا یہ سب سے بڑھ کر نبی پاک کے درود بھیجتے ہیں. یہ مجھے بہت پسند ہے، الحمدللہ. یہ مجھے بہت پسند ہے. یہ میں اس لیے اس طرف آیا ہوں کہ میرے کے ذہن میں اس کی دعوت اسلامی کی ذہن میں آ گئی کہ سب سے زیادہ میرے آقا کو یہ پسند کرتے ہیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب جگانا ہے، جو رب دو عالم کا محبوب جگانا ہے. آپ نے تو ہی نہیں شیدا دنیا ہی دیوانی ہے. الحمدللہ. جی جب آپ سردار آباد میں تشریف لائے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟ اور دوسرا، آپ جس دن آپ کی شادی تھی اس دن کون سا دن تھا؟ اور آپ میرے خیال میں آپ روزے کے ساتھ تھے. اللہ اکبر. 1991 1 فروری میں فیصل آباد میں آیا تھا. رجب کا مہینہ تھا اور دینی ماحول کی برکت الحمدللہ روزہ رکھ کر آیا تھا الحمدللہ. اور سردیوں کے دن تھے، فروری میں سردی ہوتی نا. اور حجویری مسجد کے حجرے میں میری پہلی رات گزری تھی. پیر کا دن تھا جب میری شادی ہوئی. 1994 کی بات ہے یہ. تو الحمدللہ وہ اس دن میں نے پیر کا روزہ رکھا تھا الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. امیر علیہ سنت کی نسبت کی بہار ہے، ماحول کی برکت ہے. سبحان اللہ. میرا تعلق کو سرگودا شاپر سٹی سے ہے ماشاءاللہ اور میرا نام غلام رسول ہے. ماشاءاللہ، بہت پیارا نام. میں یہاں پہلی دفعہ حاضر ہوا ہوں 1 ماہ کے لیے. الحمدللہ. میں یہاں مدنی ماحول دیکھ کر میں بہت ہی متاثر ہوا اور میں نے سب سے پہلے یہ نیت کی ہے کہ میں داڑھی مبارک جو ہے نا وہ سنت کے مطابق رکھوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس کے بعد رمضان شریف سے
تقریباً 5-6 دن پہلے میرے پوتے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے سبحان اللہ. اور ہمارا ارادہ تھا کہ اس کو ڈاکٹر یا انجینئر بنائیں گے، لیکن یہاں آ کے میں نے بیٹے کو ٹیلی فون کیا کہ نہیں، اس کو نا مدنی ماحول میں لے آنا اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ عالم دین بنائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمارے اس عمل کو اللہ پاک ماشاء اللہ. بہت اچھی نیت ہے. کامیاب فرمائے. دیکھیں ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، مگر لگتا ہے کہ سب سے زیادہ علماء کی ضرورت ہے. علماء کم ہیں، اور ہونے چاہیے اور ہونا چاہیے. اور دیکھیں پورا حساب کتاب ہوتا ہے کہ اتنے افراد کے لیے اتنے ڈاکٹر، تو ٹھیک ہے بھی ہوں، ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا کہ اتنے افراد، اتنے بڑے بڑے شہر، علماء کتنے. ایک تو نا امام مسجد ہوتے ہیں، اللہ ان کو برکت دے. علماء جو لوگوں کو گائیڈ کر سکیں، جنت کا راستہ بتا سکیں، حلال حرام کے بارے میں سمجھا سکیں. ماشاءاللہ. جی آپ میں سے کون بتائے گا کہ ایام 20 کے روزے رکھنا سنت مصطفیٰ ہے؟ ایام 20 کے روزے کن تاریخوں میں رکھے جاتے ہیں؟ روزے جی 13 تے 14 تے 15 نو. ان کا جواب درست ہے. چاند کی 13 14 15 تاریخ کا روزہ رکھنا ہر مہینے ہی نفل روزے ہیں، سنت مصطفیٰ ہے. ماشاءاللہ. نوٹ عطار ان کے لیے پیر صاحب کی طرف سے ملا ہوا نوٹ تحفے میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا. جی استاد صاحب آپ کی باری ہے. بزرگوں سے سوال ہے کہ یہ ارشاد فرمائے کہ حج کس جگہ پر ہوتا ہے؟ میدان عرفات میں حج ادا ہوتا ہے. جی جو استاد صاحب کیا فرماتے ہیں؟ آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کے لیے بھی پیر صاحب کی طرف سے ملا ہوا نوٹ تحفے میں. اچھا جی، اب امامے کے ساتھ جمعہ پڑھنے کی کیا خاص فضیلت ہے؟ امام شریف کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے مطلب 70 جمعوں کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. آپ نے درست جواب دیا. امامے کے ساتھ جمعہ پڑھنا 70 جمعوں کے برابر ہے. اب اللہ کرے ہم امامہ باندھ کر جمعہ پڑھتے ہوں. بزرگ اسلام بھائی یہ ارشاد فرمائے، جو دعوت اسلامی کے 12 دینی کام ہیں ذیلی حلقے میں، اس میں ہفتہ وار دینی کام کتنے ہیں؟ ان 12 میں سے ہفتہ وار کتنے؟ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ. ہاں جی، ایک ہو گیا. ہاں. اور دوسرا ہفتہ وار اتماع. جی ماشاءاللہ. انہوں نے آخری کار جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. جو مسلمان سلام میں پہل کرتا ہے اس کو کیا فضیلت ملتی ہے؟ وہ تکبر سے پاک ہوتا ہے. ماشاءاللہ. جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہو جاتا ہے. ان کا جواب درست ہے. نیکیاں بھی زیادہ ملتی ہیں نا، سنت رسول بھی ہے، اس کی فضیلت بھی ملتی ہے. ماشاءاللہ. مرحبا. جی استاد صاحب. آمین اللہم آمین. آپ کا بھی ہم سب کا خاتمہ اللہ ایمان پر کرے. امیر اہل سنت نے خواتین کے لیے ایک کتاب لکھی ہے جس میں ان کے پردے کے مسائل وغیرہ کو بیان کیا ہے. اس کتاب کا نام بتائیں. اس کتاب کا نام ہے پردے کے بارے میں سوال جواب. آپ کا جواب درست ہے. تو آپ حوصلہ افزائی نہیں کریں گے بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ کو بھی نوٹ عطار تحفے میں پیش کیا جا رہا ہے. سونے سے پہلے کی دعا. پیچھے ہاتھ اٹھ رہے. اللہم باسمکا بسمکا آموت و احیا. چلیں ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ. جی سہیل بھائی بھی پرانے اسلام بھائی، ان کو بھی تحفہ پیش کیا جاتا ہے. آپ ماشاءاللہ. کہ آپ نے دعا کب کیسے یاد کی تھی؟ میں 10 روزہ اعتکاف میں آیا تھا فضائل مدینہ میں، تو اس میں ہمارے حلقہ نگران ہارون بھائی تھے، تو وہاں پہ انشاءاللہ میں نے یاد کی تھی. الحمدللہ. یہ اعتکاف کی برکتیں ہیں. الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں بھائی اب آپ بھی کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھیں بھائی. حاجی صاحب، امیر اہل سنت سے پہلے آپ کا رہن سہن کیسا تھا؟ کیا تبدیلی آئی آپ میں امیر اہل سنت سے ملاقات کے بعد؟ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا. آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا تھا. یہ کسی نے کہا کہ میں بھلا اپنے ماضی نو سی جاندہ کون نیازی. تو پیر مرشد کے صدقے میں الحمدللہ یہ تبدیلی آئی کہ میں قرآن پڑھنے لگ گیا،
میں نعت پڑھنے لگ گیا, میں درس دینے لگ گیا, میں مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھانے لگ گیا, میں بیان کرنے لگ گیا. میں گھروں تیاری کر کے سال دے قافلے دی ماشاءاللہ نیت کر کے تے گھروں میرے کو مال مولا کوئی ویچ ووچ کے تے میں سال دے قافلے دی نیت کر کے ماشاءاللہ. 12 ماہ کی انہوں نے نیت کیے. اللہ کریم ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. اتنے میں اعتکاف سے بیٹھا میں نیت کی میرے کو پتر کوئی نہ, اللہ میں پتر دے تو میں سال دا قافلہ دینا تے او نیت کر کے تے میں ویچ کے تے سال دے قافلے دی نیت کر کے تے میں آ گیا. میں گھروں نیت کر کے سال دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک قبول فرمائے, اللہ برکت دے. ماشاءاللہ بہت اچھی نیت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا سیدی, میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جوانی میں تو ایک شعر ہے کچھ, در جوانی توبہ کر شیوائے پیغمبری. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جی. بڑھاپے میں بندہ کون سا اس طرح کا عمل کرے کہ وہ جوانی میں کیا ہوا عمل جو ہے وہ تصور کیا جائے؟ دیکھیں کہ جوانی میں عبادت کی فضیلت ہے تو بڑھاپے میں کوئی اس پہ کوئی غضب تھوڑی ہے عبادت کرنے پر, اس کی بھی فضیلت اپنی ہے. دیکھیں کہ جوانی کی عبادت کی فضیلت ہے کہ اس کے اندر وسوسے شیطانی چکر زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, بڑھاپے کے اندر بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں, آزمائشیں زیادہ ہوتی ہیں, پریشانیاں زیادہ ہوتی ہیں, تو اس کی اپنی ایک مخصوص فضیلت ہے. لیکن یہ روایات میں ہے کہ جوانی میں عبادت کرتا تھا, اب بڑھاپے کی وجہ سے وہ عبادت نہیں کر پا رہا تو اللہ پاک اسے وہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے جو یہ جوانی میں کیا کرتا تھا. تو یہ روایت تو ہے. کسی کے اشعار جو ہے نا وہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھے ہیں, کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں, جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں, ہے بڑھاپا بھی غنیمت, جب جوانی ہو چکی یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا, موت جس دم آ گئی. پھر تو بڑھاپا بھی نہیں رہے گا. اب بھی توبہ بھی کی جا سکتی ہے, عبادت بھی کی جا سکتی ہے. اور دیکھیں کہ ایک آسان عبادت بڑھاپے کی کیا ہے, مدنی چینل دیکھتے رہو. ایک آسان عبادت کیا ہے, اللہ اللہ کرتے ہیں, اللہ 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 یوں ہی کہتے رہے. یہ جو شعر ہے وہ میں آپ کو وہ سناتا ہوں. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری, وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار. شاعر کہہ رہے ہیں کہ جوانی میں استغفار کرنا انبیاء کی سنت ہے, بڑھاپے میں تو ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے. اب بھیڑیا دانت اس کے نہیں ہیں, پنجے کمزور ہو گئے تو اب کیا شکار کرے گا. تو جوانی میں اچھا, اب اس میں کسی کو وسوسہ ہے کہ توبہ استغفار وہ سنت انبیاء کہا گیا, توبہ تو گناہ سے کی جاتی, تو کیا معاذ اللہ انبیاء سے بھی گناہ ہوتا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سارے انبیاء گناہوں سے معصوم, اعلان نبوت سے پہلے بھی, اعلان نبوت کے بعد بھی, چھوٹے گناہ سے بھی بڑے گناہ سے بھی معصوم ہیں, پاک ہیں. ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے. انبیاء کرام جو استغفار کرتے تھے وہ عاجزی کے طور پر تھا یا اپنی امت کی تربیت کے لیے کرتے تھے. جیسے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 70 بار استغفار کرتے, ایک روایت میں کہ 100 بار استغفار کرتے تھے. یہ کیا ہے, یہ عاجزی بھی ہے اور امت کی تربیت بھی ہے. جی آپ فرمائیں. مستقل مزاجی کیسے اپنائی جائے؟ آج کل کمفرٹیبل زون سے بھی نکلنے کے لیے بڑی کوشش کرنی پڑے گی, اور میری بیٹی کے لیے اور فیملی کے لیے دعائیں مغفرت کی دعا فرما دیں, بیٹی کی صحت کے لیے. آمین آمین آمین. اللہ کریم
सारे बीमारों को शिफा अता फरमाए, आपके बच्चों को, घर वालों को, हमारे बच्चों को, घर वालों को, सबको सेहत आफियत मिले। देखिए, मुस्तकिल मिजाजी किसी भी काम में अपनानी है तो उसके लिए उसके फजाइल वो पढ़ते रहें, सुनते रहें, तो इंशाअल्लाहुल करीम इससे आसान हो जाएगा। या ऐसे लोग जो मुस्तकिल मिजाजी से नेकी कर रहे हैं, हम उनकी सोहबत इख्तियार करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, तो इससे भी मुस्तकिल मिजाजी पैदा होगी। और अल्लाह से दुआ करते रहे कि या अल्लाह मुझे मुस्तकिल मिजाजी दे, तिलावत में, दुरूद में, कलिमे में, इस्तिगफार में, इबादत में, नवाफिल में, तहज्जुद में, शजरा पढ़ने में, नेकी में। तो अल्लाह करीम के खजानों में क्या नहीं है, सब कुछ है। मुस्तकिल मिजाजी में मेरा रब अता फरमा देगा। एक मस्जिद बनती पई है साडे कोल ते एक बंदा उमरे ते जांदा पिया, ओनू के अगर वो उमरे वाले पैसे मस्जिद ते ला देवे तो ओनू उमरे दा सवाब मिल सकदा है या नहीं? जी, अल्लाह दी रहमत बहुत वड्डी है कि ओनू उमरे दा सवाब भी अता कर दे ते मस्जिद दा सवाब भी अता कर दे। सुभान अल्लाह। बाकी जो उमरे ते जा रहे तो वो भी सवाब दा काम है, वो भी खैर दा काम है। मस्जिद बनाना वो भी सवाब दा काम है। असल च ए देखना होंदा है, ए उलमा कोलों पूछना होंदा है कि किस वक्त केड़ा काम दीन वास्ते ज्यादा अहम है ते किदा सवाब किस वक्त ज्यादा है। ठीक है, तो उस वक्त बंदा पूछ ले कि एक नेकी करनी है, जिदी मुसलमानां नूं ज्यादा जरूरत होवे ना, उस काम दी फजीलत वध जाती है। जिन कामों की मुसलमानों को जिस चीज की जरूरत ज्यादा है तो उसकी फजीलत बढ़ जाती है। तो खैर उलमा से पूछ लेना चाहिए कि भाई ये नेकी भी सोच रहा हूँ, ये भी सोच रहा हूँ, तो क्या करूं, तो उलमा गाइड कर देंगे इंशाल्लाह। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मस्जिद में जाकर मदनी कहदे तकसीम किया करूँगा कि मेरी दुकान है और बच्चों को मैं कहदे दिया करूँगा और वहाँ मस्जिद में पहुँचाया करूँगा फ्री इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी अच्छी नियत है इनकी। मरहबा। मेरे लिए और मेरे माँ बाप के लिए दुआ अल्लाह करीम आप पर भी, आपके माँ बाप पर भी, हम पर भी, हमारे माँ बाप पर, हाजरीन नाजरीन सबके माँ बाप पर करम फरमाए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सफेद बाल हो गए ने दाढ़ी दे ते कोई बच्चा मसला पूछे तो उन्होंने दस सकते सी? देखिए भाई, बाल सफेद होने के साथ साथ बंदा आलिम और मुफ्ती भी बन जाता है। तो ऐसा है कि ऑटोमेटिक सिस्टम है कोई कहीं पर वो एक्टिवेट हो जाता है। हल्का फुल्का मसला पूछ लेंदा जी बाबा जी मैं इदा हो सकदा या गुस्सा दा तरीका दसो जी, इतना करो आ करो जी, हो जाता किसी ने पूछ लेंदा। जी देखिए, अगर आपको कोई शरी मसला पता है, 100 नहीं 112% आपको यकीन है कि मुझे सही मालूम है, तो उसको बताने में तो हर्ज नहीं है। ठीक। तो अंदाजा नहीं करना चाहिए। अंदाजे से तो इल्म तो सीखने से आता है ना, तजर्बे से तो खाली नहीं आ जाएगा। तो बिलाशुबा तजर्बे की भी एक अहमियत है। लेकिन बुजुर्गी, अमीर अहले सुन्नत ये फारसी शेर पढ़ा करते हैं, बुजुर्गी अकलस नबसाल। जो बुजुर्गी है उसका ताल्लुक उम्र से नहीं है, वो तो इल्म और अमल से। बुजुर्गी अकलस नबमाल, जो बुजुर्गी है वो इल्म और अमल से आती है, उम्र से नहीं आती। और तवंगरी जो है वो माल से नहीं होती, वो तो दिल से होती है। तो उम्र ज्यादा होगी तो वो मुफ्ती साहब बन जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना भाई। आलिम हो, मुफ्ती कोर्स किया हो, मुफ्ती साहब ने इजाजत दी तो दे फतवे भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। मेरा जनाब नाम तालिब इल्म है, तालो हुसैन है। जी जी। और मैं तलीम बालगाह का स्टूडेंट हूँ माशाल्लाह। और मैं मतलब ये फजाने सुन्नत किताब पढ़ता था, उसमें दाढ़ी की फजीलत पढ़ी, और मैंने उसी टाइम नियत कर ली कि मैं अब दाढ़ी रख ली माशाल्लाह। और इसके बाद मेरे 5 बेटे हैं, 5 की दाढ़ी है माशाल्लाह। और मेरे बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि वो दीनी तालिब इल्म बन जाए। माजी साहब, फैजान मदीना फैसलाबाद का संगे बुनियाद कब और किन हाथ से रखा गया? जी माशाल्लाह। अमीर अहले सुन्नत ने 1992 में फैजान मदीना फैसलाबाद का इफ्तिताह फरमाया था। इस्लाम भाई लाहौर गए थे और दरख्वास्त की थी, इल्तिजा की थी, और अमीर अहले सुन्नत फिर यहाँ तशरीफ लाए थे। और मैं आपको एक बात ये बता रहा था, जहाँ अभी ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ आप बैठे हुए यहाँ कमरा होता था और अमीर अहले सुन्नत यहीं तशरीफ फरमा होते थे। आप जहाँ बैठे हुए इन दोनों पिलर्स के दरमियान ये कमरा था।
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ روشن میری قربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت ندائے دیدار عطا کرنا. ماشاءاللہ جی. اور جو کلام پڑھنا چاہتے ہیں وہ دو اشعار پڑھ لیں. ساڈے ول سونیاں نگاواں کدوڑیاں ساڈے ول سونیاں نگاواں کدوڑیاں دسو منظور دعاواں کدوڑیاں ساڈے ول سونیاں نگاواں کدوڑیاں ایک ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے ایک ایک ذرے وچ رکھیاں شفاواں نے بوسے تیرے قدماں نوں او دتے جن راواں نے دتے جن راواں نے ساڈیاں نصیباں وچوں راواں کدوڑیاں ساڈے ول سونیاں نگاواں کدوڑیاں دسو منظور دعاواں کدوڑیاں تکھیاں جدائیاں آقا تو پاسی نہ ساڑیا تکھیاں جدائیاں آقا تو پاسی نہ ساڑیا سانو اے گل دس دے خدائی دے لاڑیا خدائی دے لاڑیا چپا کر دو مکڑیاں چپا کر دو مکڑیاں تے شاواں کدوں ہونیاں ساڈے ول سونیاں نگاواں کدوں ہونیاں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. اور کون سنانا چاہ رہے تھے؟ چلو چلیے مدینے پاک نی جتھے رہندے نے شاہ لاک نی چلو چلیے مدینے چلو چلیے مدینے پاک نی جتھے آندے روز فرشتے جتھے آندے روز فرشتے ٹولیاں بن بن آن فرشتے ٹولیاں بن بن آن فرشتے آکے کھولن بوئے دے سونے پاک نی آکے کھولن بوئے دے سونے پاک نی چلو چلیے مدینے پاک نی چلیے مدینے پاک نی جتھے لائیاں سونے تلیاں جتھے لائیاں سونے تلیاں اس گلیاں دی بن جا پاک نی اس گلیاں دی بن جا پاک نی چلو چلیے مدینے پاک نی چلو چلیے مدینے پاک نی. ماشاءاللہ. یاد وچ روندیاں نے اکھیاں نے مانیاں
लो मदीने आका करो मेरे बानिया याद विच रोंदियां ने अक्कियां निमाणियां सद लो मदीने आका करो मेरे बानिया सारी कायनात दा खजीना मिल गया सारी कायनात दा खजीना मिल गया अल्लाह दी सौजना नू मदीना मिल गया अल्लाह दी सौजना नू मदीना मिल गया जालियां दे कोल बैठ के जिन्ना मौजा मारिया जालियां दे कोल बैठ के जिन्ना मौजा मारिया सद लो मदीने आका कर मेरी बानिया जग दे सवालियां नू खैर जोली पावना जग दे सवालियां नू खैर जोली पावना चंगिया ते मंदिया नू सीने नाल लावना चंगिया ते मंदिया नू सीने नाल लावना माशाअल्लाह 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 इलाही दिखा दे जमाले मदीना इलाही दिखा दे जमाले मदीना करम से हो पूरा सवाले मदीना करम से हो पूरा सवाले मदीना इलाही दिखा दे जमाले मदीना अल्लाह अल्लाह करिए ते तां गल बनदी है सोना मुर्शिद फड़िए ते तां गल बनदी है मुर्शिद दा कम हक दे रस्ते पा देना पैर संभल के धरिए ते तां गल बनदी है अल्लाह अल्लाह करिए ते तां गल बनदी है सौ गल्लां दी हिक्का गल तनवीर मियां सच्ची तौबा करिए ते तां गल बनदी है अल्लाह अल्लाह करिए ते तां गल बनदी है अल्लाहू दियां ज़रबां ला के सीने ते सीना रोशन करिए ते तां गल बनदी है अल्लाह अल्लाह करिए ते तां गल बनदी है माशाअल्लाह माशाअल्लाह हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती हजरत सदीक अकबर भी जन्नती जन्नती हजरत उमर फारूक भी जन्नती जन्नती हजरत उस्मान गनी भी जन्नती जन्नती हजरत अली भी जन्नती जन्नती हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती माशाअल्लाह माशाअल्लाह मीर माविया भी जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती माशाअल्लाह चलिए अब सलातु सलाम आप मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम जिस
دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلو. یا اللہ کریم ہمارے ماں باپ کی، بھائیوں کی، بہنوں کی، اولاد کی، ساری امت کی بخشش فرما دے، صحت عافیت سلامتی مقدر فرما دے، دنیا نزا قبر قیامت میں عافیت سلامتی کے طلبگار ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جزاکم اللہ خیرہ. حکمت سے بھری باتیں، بڑوں کی بڑی باتیں، حکمت سے بھری باتیں، بڑوں کی بڑی